اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Respected مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ آج ایک بہت ہی افسوسناک خبر کہ ہمارے امامیہ شاہ نجف پیرس فرانس کے صدر سید انور حسین نقوی صاحب ان کے جوان سال بھانجے 28 سال کی عمر میں آج وفات پا گئے، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مالک ان کی قبر کو روشن فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور خدایا ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. اور آپ سب سے یہ التجا ہے کہ آپ سب اپنی محبت فرما کر اس مرحوم کے لیے نماز وحشت پڑھ دیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا افطار کے وقت. پروردگار عالم شہر رمضان میں اپنی محبتیں، اپنا رحم، اپنا کرم اپنے بندوں پہ فرما رہا ہے. ہر وقت وہ کرم فرماتا ہے، ہر وقت اس کا رحم کھلا رہتا ہے، ہر وقت اس کے در کھلے رہتے ہیں. لیکن شہر رمضان چونکہ انسان اللہ کی میزبانی میں ہوتا ہے، انسان مہمان ہوتا ہے اور پروردگار خود میزبان بنتا ہے. یا تو یہ حج کے دوران ہوتا ہے، یا پھر شہر رمضان الکریم میں یہ ممکن ہو سکتا ہے اور ہے. تو پروردگار عالم کی میزبانی میں آپ سب ہیں. یہاں پہ گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے، یہاں پہ اپنے نفس کو ہم سدھار سکتے ہیں، یہاں ہم اپنے اندر بدلاؤ لا سکتے ہیں. کل میں کچھ ذکر کر رہا تھا کہ علامات کی، کہ جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمائی ہیں، ان لأہل الدین علامات یعرفون بہا. دین داروں کی کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ ہیں اور یہ بے دین لوگ ہیں. ہر کسی کی ایک نشانی ہوتی ہے، تو ان کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں. جو دیندار لوگ ہیں، جو اہل دین ہیں، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، جن میں سب سے پہلی ہے کہ صدق الحدیث. وہ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ حدیثی سچی بولتے ہیں، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وہ اداء الامانہ، وہ امانت دار ہوتے ہیں، امانت کے ادا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ خیانت نہیں کرتے. دوستو، صرف پیسہ یا دنیا یا یہ چیزیں ہی امانت نہیں رکھی جاتی، یہ اللہ کا دین بھی ہمارے پاس امانت ہے. اور خاص کر کے جو اہل علم ہے، اہل فضل ہے، جنہیں پروردگار نے یہ شرف دیا ہے، یہ فضل ان پہ کیا ہے کہ وہ دین مصطفیٰ کے بیان کرنے والے مبلغ بن گئے ہیں، یا ان کو اللہ نے ان کے دل میں دین مصطفیٰ کے نور سے ان کے دل کو منور فرمایا ہے. تو ان کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اللہ کے دین کو بھی امانتاً رکھے اور اللہ کے دین میں خیانت نہ کرے. جس طرح کل میری گفتگو ہو رہی تھی تو بات ادھوری رہ گئی. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں انسان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری اسپیشلٹی کیا ہے، تمہاری خصوصیت کیا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے میں ڈاکٹر ہوں. تو پوچھنے والا دوست ہو، دشمن ہو، کوئی بھی ہو، وہ یہ سوال کرتا ہے. آپ ماشاءاللہ سے ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں، آپ ایک ایسے وقت میں جی رہے ہیں کہ جس کے اندر ٹیکنالوجی بہت فاسٹ ہو چکی ہے، بہت تیز ہو چکی ہے.
یعنی وہ آدمی پوچھتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بنے ہیں تو کہاں سے آپ نے بی ایس سی یا ایف ایس سی کیا، کہاں سے آپ نے ایم بی بی ایس کیا، کہاں پہ آپ نے پریکٹس کی، کہاں آپ کون سی یونیورسٹیوں میں پڑھے. لیکن ممبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے کر دیا گیا ہے اور دین حق کو پامال کرنے کے لیے یہ اس طرح سے ناپاک کوشش کی جا رہی ہیں کہ آنے والے سے یہ پوچھا تک نہیں جاتا کہ بھائی تم کہاں سے پڑھے ہو، بھائی تم کہاں سے دین لائے ہو، بھائی تم کس یونیورسٹی کے فاضل ہو، بھائی تمہیں کچھ آتا جاتا بھی ہے یا نہیں. بلکہ ہر آنے والے کو آج معیار یہ بنا دیا گیا ہے کہ تمہاری سر تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، آئیں جی نا آپ کھڑے ہو جائیں. ہم یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کی سروں کے مخالف ہے، نہیں، لیکن یہ ہے کہ صرف سر لگانے سے تو دین نہیں آتا. اور اگر کسی نے سر کے بیس پر کسی کو کھڑا کر دیا ہے تو وہ قصیدہ سنائے نا، وہ نوحہ سنائے، وہ شعر سنائے، لیکن وہ دین کے فتوے دینا شروع نہ ہو جائے. 4 دن جب ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کھڑے ہو کے پھر کہتے ہیں کہ بھائی میرا ذہن یہ مانتا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ ہوا تھا تو فلاں جگہ پہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا. یہ قطعاً ہمارا کام نہیں ہے. ہمارے امام وقت موجود ہیں، دین ہمیں مل چکا ہے، دین کامل ہو چکا ہے. ہر شیعہ کا، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین تو مکمل ہو گیا، نعمتیں تو تمام ہو گئیں. اب نہ تو وحی آئے گی، نہ رسول آئیں گے، اور نہ کوئی پھر آپ پہ دوبارہ جبرائیل نازل ہوں گے. امام آ چکے، غیبت میں ہیں ہمارے کارناموں کی وجہ سے. ہم امام کو بلاتے تو ہیں لیکن ہم اپنے دل میں سچے نہیں ہوتے. ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. بلکہ ہم کو یہ یقین ہے کہ اللہ ہماری بات کو سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہم 5 وقت دن میں پیش ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس سے بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. جھوٹ نہیں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے چاہنے والے جھوٹ نہیں بولتے. اور دوسرا یہ ہے کہ امانت کو ادا کرتے ہیں. وہ دین کی امانت ہو، وہ دنیا کی امانت ہو، وہ عزت کی امانت ہو، اس کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں میرے چاہنے والے. غیر امانت دان اور بے ایمان لوگ جو ہیں وہ مولا کے چاہنے والے نہیں ہوتے. کوئی کڑیاں پہن لینے سے یا لاکٹ بڑے بڑے پہن لینے سے یا کوئی اجرکے لے لینے سے اور یہ دعویٰ کرنے سے کہ ہم علی والے، ہم حسین والے، ایسے نہیں بنتے. ایسے تو ہر کسی کا دعویٰ ہے، ہم علی کو مانتے ہیں، ہم علی کو مانتے ہیں. بات تو یہ دیکھنی ہے کہ میرے دوست علی کس کو چاہتے ہیں، علی کس کو پسند کرتے ہیں، علی کس سے محبت کرتے ہیں، علی کس کو اپنا کہتے ہیں، تو اس کی علامات بیان کی ہیں. میں کئی بار یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ کلین شیف ہیں، داڑھی منڈے ہوئے ہیں، مونچھیں منڈے ہوئے ہیں. بعض لوگوں نے مونچھیں بڑی رکھی ہوئی ہیں، داڑھی منڈی ہوئی ہے، اور وہ بیٹھ کر دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور دین کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں. باتیں تو چلے، ان کی مرضی ہے کریں، لیکن دین کے فتوے وہاں پہ ٹھوکے جا رہے ہوتے ہیں. فتویٰ دینا اس کا کام نہیں ہے. یعنی ایک کلین شیف آدمی، ایک کسی بھی یونیورسٹی کا ناپڑھ آدمی، ایک حرام کام کرنے والا سامنے آدمی، وہ آدمی بیٹھ کے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ سید الخامنائی کیا ہے یا سید السیستانی کیا ہے. شرم آنی چاہیے بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی. یعنی یہ ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ دین ہمارے پاس امانت ہے، اسے ہم کس لیے سن رہے ہیں بات؟ کیوں نہ اسے تو پتا، اگر اس کو پتا ہے تو اپنے اوپر پہلے لاگو کرے نا. آپ دیکھیے تمام مسلمانوں کے فرقوں میں داڑھی کا رکھنا سنت ہے، مستحب ہے، سنت رسول رکھتے ہیں. لیکن ہماری فقہ میں، فقہ جعفریہ میں داڑھی کو رکھنا واجب ہے. داڑھی رکھنا واجب ہے. اور پھر اگر واجب فعل ایک آدمی انجام نہیں دے رہا، یہ آدمی کیسا چہرہ بنا کے پھر رہا ہے؟ اسی لیے تو صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کم از کم اپنا چہرہ ایسا بنا لو کہ فرشتے تمہیں ہم تک پہنچنے دیں، یہ نہ جوتے مار مار کے رستے سے ہی واپس کر دیں. یعنی انسان کو کچھ تو عقل ہونی چاہیے. ممبر پر آنے والے سے کچھ تو ہمیں بھی اس کی کچھ شرائط تو پوری کروانی چاہیے.
اور امانت جن لوگوں کے پاس یہ ممبر ہوتا ہے، جو انتظامیہ ہوتے ہیں، جو اس کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں، جو بانیان ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی یہ امانت ہے، یہ ممبر ان کے پاس بھی امانت ہے۔ اور وہ امانت میں خیانت تب کریں گے کہ جب وہ جاہل، ان پڑھ اور دین کو نہ جاننے والے آدمی کو اوپر بٹھائیں گے اور اس سے فتوے لیں گے اور اس کی نشر و اشاعت کروائیں گے۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی، دین کوئی اگر آدمی بیان کرنے لگ جاتا ہے تو کہتے بور کر رہا ہے۔ کیوں جہالت کو فقہ اہل بیت میں گھسا رہے ہیں؟ کیوں جاہلوں کو پروان چڑھا رہے ہیں؟ کیوں جہالت بیان کی جا رہی ہے؟ اس منبر رسول سے اگر صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام مجلس پڑھ رہے ہوتے تو آپ سوچئے کہ وہ کیا پڑھتے۔ اگر علی سے لے کے مہدی تک منبر پر بیٹھ کے مجلس پڑھتے تو وہ کیا پڑھتے؟ اگر رسول خدا کا منبر لگا ہوا ہے تو وہ کیا پڑھتے؟ یعنی دین بیان کرنا مشکل کر دیا ہے، دین کو سننے والے لوگوں کو انہوں نے مشکل بنا دیا ہے۔ ہر چیز کی جس طرح سے شرائط ہیں، ہر کسی سے پوچھا جاتا ہے، کورٹ میں آنے والے وکیل اور جج سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے پڑھے ہیں، سی ایس ایس کا ایگزام دینے والے سے یہ پہلے پروف لیا جاتا ہے کہ تم نے بیچلر یا گریجویشن کیا ہوا ہے کہ نہیں۔ تو کم از کم ممبر پر آنے والے لوگوں کو بھی اچھے لوگوں کو سلیکٹ کر کے لائیں۔ اور جو جہالت بیان کرتے ہیں، آج تو ماشاءاللہ آپ سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں، میڈیا کا دور ہے، ان کی جہالت کو آپ روکیں، آپ روک سکتے ہیں۔ آپ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ امام زمانہ علیہ السلام کو راضی کر سکتے ہیں، آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو راضی کر سکتے ہیں۔ جب ان کا دین بگڑ رہا ہو، جس کو حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنا خون دے کر بچایا ہے، جس کو علی اصغر دے کر بچایا ہے، جس کو علی اکبر دے کر بچایا ہے، بلکہ میں ایسے کہوں کہ اپنے بڑے سے لے کے شیر خوار تک دے کر اس دین کو بچایا ہے، اور وہ دین ہماری آنکھوں کے سامنے اگر پائمال ہو رہا ہو اور لوگ اس میں خیانتیں کر رہے ہیں تو ہم اس کو نہ بچائیں۔ یعنی علی فرماتے ہیں کہ پہلی جو میرے شیعوں کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ وہ صدق الحدیث، وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، وہ اداء الامانہ، وہ امانت دار ہوتے ہیں، والوفاء بالعہد، اور وہ عہد کو وفا کرنے والے ہوتے ہیں، بے وفا نہیں ہوتے۔ یعنی امانت دار، ہم یہاں دیکھتے ہیں، کئی بار ہم تقریریں کر چکے ہیں، یہ بات ہماری پیغام یہاں پہ یورپ والوں کے لیے۔ ایک مزدور آدمی بیچارہ 2 مہینے 4 مہینے 1 سال کام کرتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، صبح 5 بجے سردی میں اٹھ کے وہ بیچارہ کام پہ جاتا ہے، رات تک کام کرتا ہے۔ کام کرنے کے بعد اس کے جو صاحب ہوتے ہیں، جن کے پاس وہ کام کر رہا ہوتا ہے، جنہیں ہماری فرینچ میں یہاں پتروں کہتے ہیں، یہ پتروں اس کو پیسہ نہیں دیتے۔ ہو سکتا ہے بھائی اس کی والدہ وہاں ہاسپٹل میں پڑی، اس کو پیسوں کی ضرورت ہو سکتا ہے اس کا باپ بیمار ہو، اس کو پیسوں کی ضرورت ہو سکتا ہے پیچھے اس کے کنبے میں کتنے یتیم اس کے رزق کے وسیلے سے پل رہے ہیں اور وہ بھوکے بیٹھے ہوں، اور یہاں پیسے نہیں دیے جاتے۔ لوگوں سے کام کروا لیتے ہیں، پیسے نہیں دیتے، پھر پیسے کہاں؟ کہتے ہیں ہم نیاز میں دے رہے ہیں، تمہاری نیاز کون سی قبول ہونی ہے؟ ہم عزاداری میں دے رہے ہیں، تمہاری عزاداری کون سی قبول ہونی ہے؟ جب تم مزدور کا حق اسے نہیں دے رہے ہو، جب تم غریب کا حق اسے نہیں دے رہے ہو، جب مسکین کا حق اسے نہیں دے رہے ہو، تو تمہاری عزاداری کیا؟ تمہاری عزاداری کو کیا کرو گے؟ سر میں مارو گے؟ ان تلاوتوں کا، ان نمازوں کا، ان روزوں کا پھر تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ میرے بھائی، لوگوں کا احساس کرو، غریب لوگوں سے یا تو کام مت کرواؤ، اگر ان سے کام کرواتے ہو تو ان کو ٹائم پہ پیسہ دو۔ تم امانت دار بنو گے تب تو علی کے فرمان پہ پورا اترو گے، اور تب پتہ چلے گا کہ تم شیعہ ہو۔ بھلے اپنے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے رہو ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ اور جو وعدہ کرتے اس کو وفا کرو۔ والوفاء بالعہد، سب سے پہلا وعدہ تو ولایت کا ہے، ولایت 4 معصومین کو ایکسپٹ کرنا، یہ آپ ادا کرو۔ اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا ہوا ہے نماز کا، تعہد بالصلاۃ، تعہد عمر بعمر الصلاۃ، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تم نے وعدہ اللہ سے کر دیا ہے کہ تم نماز پڑھو گے تو نماز پڑھو، روزہ رکھو گے تو روزہ رکھو، یہ سارے تمہارے وعدے ہیں تمہارے پروردگار عالم کے ساتھ۔ دوستوں، یہ باتیں کڑوی ضرور لگیں گی، لیکن یہ باتیں ہماری زندگی کے لیے بہت اچھی ہیں، اور ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وعدہ وفا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے وعدہ جو ہم امام اپنے سے کر چکے ہیں وہ تو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔
ان کی دیکھ ریکھ رکھو، ان کی خبر رکھو. لیکن آج زمانہ کیسا آ گیا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ شیعہ کی علامات بیان کر رہا ہوں. پہلے وہ سچ بولتا ہے، پھر وہ امانت کا امانت دار ہوتا ہے، پھر وہ عہد و پیمان کو پورا کرنے والا، عہد کو وفا کرنے والا ہوتا ہے، پھر وہ صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے. یہاں وعدہ تو کیا جاتا ہے لیکن اسے پورا نہیں کیا جاتا. یہاں وعدے تو بہت دیے جاتے ہیں، اسے پورے نہیں کیے جاتے. جو آدمی اپنے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کر رہا ہو، جو آدمی اپنے معصومین کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کر رہا، وہ لوگوں کے وعدے کو کیا خاک پورا کرے گا. اپنے امام کو تو پہلے راضی کر لیں، اپنے خدا کو تو پہلے راضی کر لیں، اپنے رسول کو تو پہلے راضی کر لیں. اگر وہ راضی ہو گئے تو دنیا راضی ہو جائے گی. دنیا کے راضی یا ناراض ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جناب ابو ذر کو کوئی فرق پڑتا تھا؟ نہیں. دنیا بھلے ناراض رہے. علی کو کیا کوئی فرق پڑتا تھا؟ دنیا پوری ایک طرف بیٹھی تھی، علی ایک طرف اکیلے کھڑے تھے. حسین ابن علی علیہ السلام کو کیا کوئی فرق پڑتا تھا دنیا کے ناراض ہونے سے؟ دنیا تو ایک طرف تھی، تخت و تاج تو ایک طرف بیٹھے تھے، پڑے تھے. لیکن حسین ابن علی اکیلے تن تنہا کربلا کے میدان میں اپنا سینہ تان کے کھڑے ہو گئے دین خدا کو بچانے کے لیے. کیوں؟ اس میں اللہ راضی ہو جائے گا. جو اللہ سے وعدہ کیا ہے حفاظت دین کا اور تبلیغ دین کا اور حق بیان کرنے کا اور حق سننے پڑھنے سمجھنے کا، وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو ہم کو ایسا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہر وہ کام کریں جس سے ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہوتا ہے. صلہ رحمی کریں. پھر مولا نے فرمایا ایک نشانی ہے کمزوروں پر رحم کرنا. تم کمزوروں پر رحم کرو. یہ مزدور کیا کمزور نہیں ہے؟ ان پہ رحم کرو. اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو چکے، انشاءاللہ میں یہ ٹاپک آنے والے دنوں میں ایک ایک ٹاپک کو کھولوں گا اور اس پر حدیثیں آیات اور روایات کو پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. صلہ رحمی پہ، کمزوروں پہ رحم پہ، عورتوں سے، باقی یہ جو تمام عورتوں کے مسائل ہیں سارے ان پہ سب پہ انشاءاللہ بات ہوگی. لیکن مختصراً اس حدیث کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، آج کے میسج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ تم ان پہ رحم کرو کمزوروں کے اوپر. کیوں رحم نہیں کرتے ہو بھائی کمزوروں کے اوپر؟ جب اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اللہ نے تمہیں عظیم بنایا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہا ہے کہ تم ان پر رحم کرو، صلہ رحمی کرو. اور صلہ رحمی اگر نہیں کرتے ہو تو پھر تم معصومین کے چاہنے والے کیا ہو؟ صلہ رحمی کیا ہے؟ کوئی غریب رشتہ دار ہے، کوئی ضعیف رشتہ دار ہے، کوئی دور دراز کے علاقوں میں رہتا ہے، اپنے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یعنی ان کے ساتھ اچھا تعاون کرو. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں اگر عزت دے دی ہے، اللہ نے اگر تمہیں پیسہ دے دیا ہے، اللہ نے اگر تمہیں دولت دے دی ہے، صحت و سلامتی دے دی ہے، تو غریب لوگوں کو تم بھول جاؤ گے، اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاؤ گے. اگر تم ان پر رحم نہیں کرو گے تو رحمان اللہ تم پر کیسے رحم کرے گا؟ ہم خود تو اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم پہ رحم فرما. اللہ رحم فرماتا ہے، لیکن کیا ہم اس کی مخلوق پر رحم فرماتے ہیں؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے والا، یہ نشانیاں ہیں ساری شیعہ کی. مولا فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شیعہ ہے، کمزوروں پر رحم کرنے والا وہ شیعہ ہے، عورتوں سے کم آمیزش رکھنے والا وہ شیعہ ہے، دوسروں سے بھلائی کرنے والا وہ شیعہ ہے، حسن اخلاق رکھنے والا وہ شیعہ ہے، کشادہ روی سے پیش آنے والا، یعنی اچھے طریقے سے پیش آنے والا وہ مولا کا شیعہ ہے، علم کی پیروی کرنے والا وہ مولا کا شیعہ ہے. جاہل مولا کے شیعہ نہیں ہوتے، بلکہ مولا امیر المومنین باب العلم ہیں، باب مدینۃ العلم. جب آپ ان کے ماننے والے ہیں تو آپ پھر جاہل نہیں، آپ عالم ہیں. ہر ایک عالم ہے اپنے نفس میں، لیکن علماء سے تعلق رکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے اور جہالت کو ناپسند کرنا چاہیے. اپنی اولاد کی پرورش جو ہے معصومین کے فرامین کے مطابق اس کو کرنا چاہیے. اور ہر ایسا کام مولا فرماتے ہیں یہ بجا لاتا ہے کہ جو قرب الہی کا سبب بنتا ہے. وَتَقَرَّبُوا بِهَا فَإِنَّهَا، یعنی نماز کے بارے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وَتَقَرَّبُوا بِهَا یہ اللہ کے تمہیں نزدیک کرتی ہے. جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، جو اللہ کے قریب ہونا ہی نہیں چاہتا ہے، جو اللہ سے ہی دور بھاگتا ہے، جو اپنے امام سے ہی دور بھاگتا ہے، تو پھر ایسا انسان میں سمجھتا ہوں دنیا میں سے جینے کا حق نہیں ہے. اسے انسان کہلوانے کا بھی حق نہیں ہے جو اپنے خدا کو راضی نہیں کر سکتا ہے. اور وہ ارحم الراحمین کریم رب ہے. اس کے لیے ایسا خدا کے لیے کام مت کریں جس سے ہمارا پروردگار ناراض ہو جائے. ایسا کام پروردگار کا
کہ معاشیت کے لیے جو ہو کبھی مت کیجیے، ایسا کام کبھی مت کیجیے جس پہ آپ کا امام رونے لگ جائے۔ یعنی روایات میں بیان ہوا ہے کہ جب مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے امام کے سامنے ہمارے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جب اعمال شروع ہوتے ہیں چہرے سے کہ کیا حرامات بجا لائے، کیا حلال کیا، تو جب یہ لکھا جاتا ہے کہ ایک شیعہ اپنی داڑھی مونڈتا ہے، داڑھی منڈواتا ہے شیعہ، کلین شیف کرتا ہے، اس وقت میرے مولا وہاں بیٹھ کر آہیں بھرتے ہیں اور کہتے ہیں آہ میرے شیعہ، میرے لیے باعث فخر بنو، باعث ندامت مت بنو، ایسے کام کرو جس سے لوگ تمہارے امام پہ سلام بھیجیں، ایسے کام مت کرو جس سے لوگ تمہارے امام پہ بھی نعوذ باللہ کوئی سب و شتم کرے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے مالک بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو بیمار کربلا کا صدقہ، بالخصوص چنگیز بھائی، ملک تنویر صاحب اور دیگر جتنے بیمار ہیں یہاں پہ اور پوری دنیا میں، تمام مومنین و مومنات، مریض و مریضات، خدایا ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو راہ محمد و اہل بیت محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں محبت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما، ہمیں موت کے وقت قبر میں، برزخ میں اور یوم القیامہ شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا ہماری مساجد امام بارگاہوں کا آباد و شاد فرما۔ یا اللہ مذہب حق اسلام کو بلندی اور ترقی عطا فرما، مذہب حق اسلام کے دشمنوں کو جو قابل ہدایت ہیں ان کی ہدایت فرما، جو قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا بے اولاد مومنین و مومنات کو اولاد نورینہ عطا فرما، صاحب اولادوں کی اولاد کو نیک اور صالح فرما، اور جو آج جوان سال سید انور حسین نقوی کے بھانجے وفات پا گئے خدایا ان کی مغفرت فرما۔ میرا اللہ تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، شاہ صاحب کے بھانجے کے درجات کو بلند فرما، میرا اللہ ان کے قبر کو روشن فرما۔ یا اللہ ہماری خواتین کی عزت کو محفوظ فرما، ان کی عزتوں کا محافظ امام زمانہ علیہ السلام کو قرار عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین و مرحومات کی بخشش فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمیں شہر رمضان کے روزے صحت و تندرستی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے انصاروں میں شامل فرما۔ میرا اللہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔